یار خدا را چیریٹی کو تو چھوڑ دو، ویسے ہی اس ملک میں ایسے ادارے ہیں کہاں، ریہیب سینٹرز ہیں کہاں؟ یہاں تو منشیات چھوڑیں آپ، جو سائیکٹرسٹ، جو لوگ جو پھر رہے ہیں مہنگائی کے مارے، جو بے روزگاری کے مارے، جو بچوں کی اسکول کی فیسز نہیں ہیں جن کے پاس، جو حالات سے تنگ ہیں یا جو معاملات سے لڑ رہے ہیں، وہ ہیں کہاں ان کے لیے ریہیب سینٹرز؟ ان کے لیے ایسی فیسلٹیز ہیں کہاں؟ یہاں تو کمیونٹیز فیسلٹیز ہیں ہی نہیں، پرووائڈ ہی نہیں کی جاتی اسٹیٹ کی طرف سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں عامر خان۔ چینل کو سبسکرائب اینڈ فالو کریں، لائک اور شیئر بھی کیا کریں۔ آپ لوگوں کے اس تھوڑے سے ایفرٹس اور سپورٹ سے مجھے بہت زیادہ موٹیویشن ملتی ہے۔ آج بات کروں گا ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایشوز پر۔ کچھ دن پہلے JTC فلاحی ادارے کورنگی زمان ٹاؤن میں چوری کی واردات ہوئی۔ سندھ گورنمنٹ کے تعاون سے بنائے گئے ریہیب سینٹر، جو منشیات کے عادی افراد کے لیے ایک ادارہ بنایا گیا تھا جہاں منشیات کے عادی لوگوں کا علاج ہوتا ہے، وہاں چوری کی واردات ڈال گئے۔ 10 لاکھ سے زائد کا سامان لے اڑے ہیں۔ جی ہاں، سب کچھ ہی لے اڑے ہیں، چھوڑا کیا ہے چوروں نے؟ آپ یقین کیجئے گا، مجھے تو یہی سمجھ نہیں آتا کہ ہم ہیں کون؟ ہم مسلمان ہیں؟ ہم انسانیت ہمارے میں کہیں ہے؟ وہ ریہیب سینٹر جہاں منشیات کے عادی لوگوں کا علاج ہوتا ہے، اور وہ چیریٹی ادارہ ہے ایک، اور گورنمنٹ سندھ بڑی مشکلوں سے تو 1 روپیہ لگاتی ہے 100 روپے میں سے، اور وہ بھی چور لے جاتے ہیں نکال کے۔ کون لوگ ہیں یہ؟ یار خدا را چیریٹی کو تو چھوڑ دو، ویسے ہی اس ملک میں ایسے ادارے ہیں کہاں، ریہیب سینٹرز ہیں کہاں؟ یہاں تو منشیات چھوڑیں آپ، جو سائیکٹرسٹ، جو لوگ جو پھر رہے ہیں مہنگائی کے مارے، جو بے روزگاری کے مارے، جو بچوں کی اسکول کی فیسز نہیں ہیں جن کے پاس، جو حالات سے تنگ ہیں یا جو معاملات سے لڑ رہے ہیں، وہ ہیں کہاں ان کے لیے ریہیب سینٹرز؟ ان کے لیے ایسی فیسلٹیز ہیں کہاں؟ یہاں تو کمیونٹیز فیسلٹیز ہیں ہی نہیں، پرووائڈ ہی نہیں کی جاتی اسٹیٹ کی طرف سے۔ ناظرین جو ہیں، خدا را چوروں سے میری ریکویسٹ ہے، خدا را ان کو تو بخش دیں، تھوڑی بہت انسانیت اگر رہ گئی ہے اس کا احساس کریں۔ بہرحال ظفر بھائی، آپ جو کام کر رہے ہیں آؤٹ اسٹینڈنگ۔ ظفر بھائی، میں آپ کو حوصلہ دینا چاہتا ہوں اور آپ کھڑے رہیں، آپ مت ہمت ہاریے گا۔ یہ چھوٹے موٹے واقعات ہوتے رہتے ہیں، اسٹیٹ ضرور ان سے نمٹے گی، ان چوروں سے، لیکن یہی دن تھے 3 سال، آج سے 3 سال پہلے کووڈ کے، جب لاک ڈاؤن لگا ہوا تھا اور ایشیا کی سب سے بڑی راشن کی ڈسٹریبیوشن آپ نے کی۔ جی سب جانتے ہیں وہ ایک ٹیم کی کولیبریشن تھی، لیکن آپ لیڈ تو آپ کر رہے تھے، اور میرا تو صرف یہی ماننا ہے ظفر بھائی، آپ جو کام یہ کر رہے ہیں ان حالات میں، یہ کسی جہاد سے کم نہیں۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب آپ جیسا اکیلا شخص ٹیم کو مینج کر کے ایشیا کی سب سے بڑی راشن ڈسٹریبیوٹ کر سکتا ہے تو یہ اسٹیٹ کیوں نہیں کر سکتی، جب اس کے پاس ریسورسز بھی ہیں۔ اور پھر میں آخر میں کہنا چاہوں گا کہ اس طرح کا واقعہ اگر فلاحی اداروں کے ساتھ ہوتا ہے تو ہم عوام 25 کروڑ اسٹیٹ اور سیکیورٹیز اداروں کا سر شرم سے جھک جانا چاہیے۔ چوری کر لے کر کیا گئے؟ دروازوں کی گرل، کھڑکیاں تک لے گئے، دروازے لے گئے، پائپ لے گئے، نلکے لے گئے، الیکٹرک کا سامان، بٹن بورڈ، یہاں تک کہ ویل چیئر تک نہیں چھوڑی، اور پتہ نہیں کیا کیا نہیں لے گئے۔ ظفر بھائی، میری آپ سے صرف ریکویسٹ ہے، جتنے بھی فلاحی ادارے ہیں پاکستان کے حالات کو دیکھ کر ایک سیکیورٹی سسٹم انسٹال کروا لیں، وہ فائر الارم کی طرح کام کرے، خود ساختہ سینسر لگے ہوں، خود ہی ڈیٹیکٹ کر لیں ایکٹیویٹیز کو، اور ادارے کے سیکیورٹی پر معمول لوگ ہوشیار ہو جائیں تاکہ آئندہ ایسی نادانی آفت سے نہ گزرنا پڑے۔ لیکن ساتھ ساتھ میں زمان ٹاؤن تھانے کے سٹاف کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا، کیونکہ انہوں نے 5 گھنٹوں کے اندر 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا، اور باقیوں کے خلاف تفتیش اور انویسٹیگیشن جاری ہے۔ لیکن یہ بات اس کرنٹ حکومت کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ عام آدمی کے گھر تو چھوڑیں آپ، اب فلاحی ادارے بھی محفوظ نہیں ان چوروں اور ڈکیتوں سے۔ اور کہاں ہیں نیشنل سیکیورٹی والے، کہاں ہیں رینجرز، کہاں ہیں پولیس؟ نہ یہ موبائل اسنیچنگ کو کنٹرول کر پا رہے ہیں،
نہ ڈکیتیوں کو کنٹرول کر پا رہے ہیں، نہ گھروں کی چوریوں کو کنٹرول کر پا رہے ہیں، نہ کرائم کو کنٹرول کر پا رہے ہیں، نہ جرائم کو کنٹرول کر پا رہے ہیں، تو کر کیا رہے ہیں یہ؟ میں تو کہتا ہوں کیوں نہ یہ بند کر دیے جائیں ڈپارٹمنٹ اور عوام کو خود ہی محافظ بنا دیا جائے اپنا، یہی بہتر ہوگا۔ اور کاش یہ حکومت آنیاں جانیاں کم کر کے اس بیچاری عوام پر توجہ دے اور ان کو روزگار مہیا کرے، ان کو راشن مہیا کرے اور ان کو مہنگائی سے نجات دلائے، تو کیوں نہ حالات بہتر ہوں، حالات بہتری کی طرف جائیں گے، لوگ ایسے کام نہیں کریں گے۔ حکومت کو چاہیے کہ ان معاملات پر سختی سے نمٹے، ورنہ وہ دن دور نہیں جب عام آدمی انصاف کو اپنے ہاتھ میں لے لے گا۔ میں تو حکومت کو یہی باور کرانا چاہتا ہوں بار بار کہ خدا را ہوش کے ناخن لیں اور اس عوام کے بارے میں کچھ سوچیں۔ جو لوگ کم از کم فلاحی کام کر رہے ہیں ان کو تو سیکیورٹیز فراہم کی جائیں۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔